بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 29۔ یہ اس باب کا بھی آخری قسط ہے اور پارٹ 1 کا بھی آخری قسط ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو کا پارٹ 2 ہوگا ناول کا، اور مجھے نہیں پتا پارٹ 1 پارٹ 2 کیوں ہے، لیکن 2 پارٹس میں ہے۔ میرے پاس جو سنگل بک ہے، لیکن اکثر آپ کو لائبریریز وغیرہ میں جو بک ملے گی وہ 2 پارٹس میں، تو اس کے بعد پارٹ 2 آ جائے گا۔ یہ آخری ایپیسوڈ ہے ایکسٹینڈیڈ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ فریڈم فلوٹیلا کو اغوا کر لیا تھا اسرائیل نے، اس کے سارے جو بھی لوگ تھے، عملہ تھا، اس کو سب کو قیدی بنا لیا تھا، اور اس کے علاوہ آخر میں ہم نے دیکھا کہ جہان حیا کے پاس آیا، اس نے کافی اچھی باتیں کی۔ اب اس کے آگے 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے، تب تک سبانجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردوان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ، اور بھی بہت کچھ ہے جو ہماری کہانی کے دائرۂ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرہ اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دے دی گئی، اور اب اسے اس چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے، وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سے بانجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عرب بسفی کہتی تھی، عرب باجی۔ یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے، جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیوی جانا چاہتی تھی، مگر وہاں عبد الرحمن تھا، اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی، وہ بدلہ بھی لے گا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہیں پھر وہ پاکستان چلی جائے گی، نہ تو وہاں عبد الرحمن ہوگا، نہ آواز کسنے والی ٹالی۔ وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے طائف فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے، وہ ٹھیک ہی رم پہ روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پر۔ حیا کے دل میں باغ بننے لگے، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی۔ فوراً اس کو یاد آیا، ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پر ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد آج بھی قدا آئی تھی، اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھیں۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھیں۔ آنٹی، عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھیں، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے، اور بہار گل برے برے منہ بنا کر سنے گئی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپایا کرتی تھی سفیر سے۔ البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں، وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھیں، اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سے ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا، جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنے کے خواہاں تھے، اور یہ کہ سب بہار اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے، اور اس 10 منٹ کی ملاقات میں بھی چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبد الرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہی ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبد الرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے قبل اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لیں کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس مڑ گئی تھی، مگر پھر اس نے جانے دیا، بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا، عائشہ کہہ رہی تھی۔ بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔ ساحل کے کنارے پر سیاحوں کا خاصا رش تھا۔ بیوقدہ استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔
بھورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا ابھی زمین پہ نہ گرتا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشہ۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹس اکثر مجھ پہ آواز کس کر پوچھتے ہیں کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تم آگے سے کہا کرو خود کچھ بم چھپا رکھا ہے۔ بہارے نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا، مگر اس کی بہن نے سن لیا۔ بری بات بہارے، عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے بہت باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہارے نے اتنی ہی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہارے، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی، اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی تانے، پھر میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ کیا مطلب؟ اسے ناسمجھی سے ابرو اٹھائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے؟ اسے جواب دینے کے بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اسے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا، میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا؟ یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پہ ذرا آگے ہو کے آئی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی، اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی، لیکن اسے ایک قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرہ کے بگلے انکہی باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ سو اس نے دل ہی دل میں ان پڑ پڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا بگلوں میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور صورت میں حکم نازل کرتا، یا اس سورہ احزاب کا نام کچھ اور رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں، یہی صورت کیوں؟ ایک چھوٹے بگلے نے فضا میں ہی بہاری کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھڑپڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہاری نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اسے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ یہ اب عائشہ کے الفاظ ہیں۔ تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، اور غزوہ احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں دوبارہ یہ سنانا چاہتی ہوں۔ یار ایک تو میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبد الرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا، کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اڑ جاتے، وہ بہاری کی بات نہیں سن رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو پھر یہود ہوتے ہیں۔ بنی قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنی قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد توڑ کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی، بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے، تو ان کو سزا یہ ملی کہ بنو قریظہ کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا، کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہوں میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کے بجائے بہاری کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی تھی۔ کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔
گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر سا ٹوٹا۔ حیا نے سر سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو عائشہ، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ مگر عائشہ، بہارے کچھ کہتے کہتے وہ لچ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدر مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہیلی حل نہیں کی۔ وہ حساب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی۔ وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اسے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی، کہ تم نے اب سنا؟ کہ تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہیں سکی۔ امتحانات کا موسم اگلا منظر، امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سبانجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس رات ان کے ڈورم میں پوٹلک ڈنر تھا۔ سب اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی۔ انجم باجی کے اپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ مل کر اسے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حیا اپنے سیاہ اسکارف ٹوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈ لگا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیص کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھی، یا انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیص کا فیشن چل رہا تھا۔ پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا، اس نے سوچا، مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے۔ اسے نقاب اڑس سے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ پارٹی تو ہے انجم باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو ویسے اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا۔ پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی۔ ڈورم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا۔ کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کے سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے، اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھیں، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں سے پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی حروم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ طرح کے ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی،
دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اسے سر جھٹکا زمانہ جاہلیت کی کشش سے سکل آخر مرتی کیوں نہیں ہے، وہ کیوں بار بار کھینچتی رہتی ہے۔ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی، وہ تو اس پہاڑی پہ قدم بہ قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی، کھانا شروع ہو چکا تھا، اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے، پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹالی اپنی ڈش اٹھا لے آئی تھی، پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹالی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ تو نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے، وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا، دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی، یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے، الگ تھلگ، خاموش سی، لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود کو اس سارے منظر نامے میں فٹ کرنا بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آڈ اینڈ آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی، آڈ ون آؤٹ۔ گھٹن بڑھ گئی تھی، اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں کوئی اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی کھڑی ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور ناب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش بم، کیا دکھاؤں؟ اسے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے، آنکھیں بند کیے، تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی، کمرہ خالی تھا، چاروں ڈبل سٹوری بینکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنے سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اسے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، میجر احمد کا میسج آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا، آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ عذاب کی جنگ کی خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا۔ وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی، اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا،
عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اور سلام ہو ان اجنبیوں پر۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ اوہ اللہ! اسے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہہ لگاتی کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ یہ پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی، اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنی جیسی ایلینز سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اس سے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا، دوسری جانب بہار چہکی تھی۔ میں بھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہیلی بوجھ لی؟ بہاری ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاری کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم ہے، اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہارے باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھیں۔ مکفل باکس کی چابی بالوں میں برش چلاتے ہوئے ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندہ سا لپکا تھا۔ کی؟ اسے بے یقینی سے دہرایا۔ بہارے، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائڈز اوپر نیچے کی، ٹاکسم کا لفظ سامنے نکل آیا تو مکفل باکس کھل پڑا۔ مکفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر لکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی۔ چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپ۔ چابی! او خدایا! اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہیلی بوجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل سٹاپس لگانے سے کیا بنتا ہے؟ وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈورم بلاک کی 2 ترک لڑکیاں، 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ وہ بھی ایک کرسی پر آ بیٹھی اور کاغذ پہ لکھا ٹاکسم۔ پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹاکسم کے نیچے ٹاکسم اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل سٹاپس لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی۔ کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو، ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ 2 پورے سٹاپ ٹریول کرو تو سسلی کا سٹاپ آئے گا نا۔ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہو، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصلی والے اسکوائر کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا۔ جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ نہیں، میں اصلی والے ٹاکسم اسکوائر کی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور تحریر پڑھی۔ چابی تلے 2 فل سٹاپس، یعنی ٹاکسم کے نیچے 2
پورے اسٹاپس، فل اسٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے اسٹاپ تھے، اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لکھے تھے۔ سسلی، اسے زیر لب دہرایا، سسلی میں اس کی امانت تھی، ڈالی کی امانت جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 اسٹاپس تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ صبح بہت سنہری نرم گرم سی طلوع ہوئی تھی۔ وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نم بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی۔ اسکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہا جائے۔ وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی کہ جتنا کہ پہلے۔ جب تک بال خشک ہوئے، حالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی۔ فلسطینی اسٹوڈنٹ صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ مجھے یہ تمہارا گفٹ دے گئے تھے، تب تم سو رہی تھیں۔ انہوں نے سب کو گفٹ دیے ہیں۔ اچھا دکھاؤ۔ وہ برش رکھ کر بہت احتیاط سے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کے تحفے پہ ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا، لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھی، اس لیے ہم یہ لے آئے۔ اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا، من جانب فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ لمبا عبایا جو حریر کا بنا تھا، وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی ہے۔ آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے، کسی لیس کی طرح وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے۔ سوائے سب سٹونز کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔ اس کی سٹول البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے اس کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس میں علیحدہ نقاب کو، جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا، پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتی اور وہ اسے کھا سکتی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں۔ یہ وہی ہے اور تمہارے پاکستانی روپیوں میں یہ 10-15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ حالے 27 سے خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکینزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی؟ وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا جیسے کسی رائل پرنس کا ریشمی لبادہ ہو۔ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد آیا۔ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا تھا۔ وہ جلدی سے کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کے سٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے لکھ رہی تھی نہ سمجھے سے سر اٹھایا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو، اسے ذرا سے شانے چکائے۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاً پوچھا۔ وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا۔ حالے، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو۔ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا۔ اوہ، لیفٹ لگیج لاکرز۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی ہو سکتی ہے؟ حالے، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟
اس کی بات پہ حال متذبذب سی سوچنے لگی. سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا. عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکر ہوتے ہیں. تم سسلی کے اسٹاپ پہ دیکھنا, وہاں شاید کوئی مل جائے. ٹاکسم کے نیچے 2 پورے میٹرو اسٹاپس. یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا. اسے ذہن میں اس پہیلی کو ڈیکوڈ کیا. سسلی کے میٹرو اسٹاپ پہ معمول کی گہما گہمی تھی. وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پر اعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی. السلام علیکم, مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے. لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا, اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے. اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے. میڈم, یہاں اسٹاپ پہ تو کوئی لاکر نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ اس نے چند سے ارد گرد نگاہ دوڑائی. جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اسٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے. شاید پہلے ہوتے ہوں. آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکر ختم کر دیے گئے تھے. محمد ترکلرک نے تفصیلاً بتایا. اچھا. اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا. ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری, پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتر گئی. ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا. میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی, 2 پورے اسٹاپ. اس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوتا تھا. آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں, پھر بعد میں لے لیجیے گا. وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی. نہیں خیر ہے, میں اٹھا لوں گی. اس نے شعوری طور پر پرس کو ذرا مضبوط پکڑ لیا. بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے, میں مینیج کر لوں گی. اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی. اچھا, آپ جواہر جا رہی ہیں تو پھر آپ سامان وہی رکھوا دیجیے گا. بلکہ وہ ذرا سا رکا. جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں؟ وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہیں. واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی. امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم, وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلا کرتے تھے. سلطنتی ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے. ترک بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا. ہمارے امانت لاکر بار کوڈ سے کھلتے ہیں. آف کورس. حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی. اللہ ترقی یافتہ سلطنتی ترکیہ کو سلامت رکھے. بار کوڈ. اسے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا. بالآخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے. سسلی کے اسٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی. وہ مال میں ہی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے. ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں. سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا. اس نے پرس سے چابی اور بارکوڈ سلیب نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکر سے قریب آئی. وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا. حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا. اس سے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا. وہاں بنے کی پیڈ پہ اس نے 6 ہندسہ دبایا. یہی ہندسہ اس کی بارکوڈ کی رسید کے 4 کونوں میں لکھا تھا. یہی لاکر نمبر ہو سکتا تھا. مشین کی سیاہ اسکرین پہ 6 لکھایا. پھر اس نے بارکوڈ مانگا. حیا نے بارکوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا. ٹون ٹو کی آواز ہے اور اسکرین پہ سرخ عبارت ابھری. بارکوڈ غلط تھا. اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو. شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو. گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. حیا نے جلدی سے مشین ریسیٹ کی اور 6 پر انگلی رکھی. پھر بارکوڈ سامنے کیا. سرخ عبارت پھر سے ابھری. کچھ غلط تھا. گارڈ کی نظروں بے بسی بھری پریشانی. وہ کپ کپاتی آنکھوں سے تیسری دفعہ مشین ریسیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پر جا گری. وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی. رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا. یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے. چاروں کونوں میں لکھا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا. کاغذ اٹھا کر سے گردن اٹھا کر دیکھا. 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخری تھا. کچھ سوچ کر اسے مشین کے کی پیڈ پہ 9 پر انگلی رکھی. پھر بارکوڈ سامنے کیا. بیپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عمارت ابھری. 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا. آخر کار حیا کی پہیلی مکمل ہو گئی تھی. لیکن کیا یہ مکمل تھی؟ آگے پڑھیں اب, یعنی سنیں.
وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا جیسے کیجن کیبنٹ کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک چوکور سی تجوری رکھی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے، اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ توڑ کر تجوری کو جیم کر دیتا ہے۔ اس نے تجوری کے کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی، تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور اس احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ 2 منٹ بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی اور ترکی ایڈونچرز، کبھی ان پہ ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ دفعتاً اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا۔ کہیں عبدالرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورنٹ گھوما تھا۔ او نو! وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور و رش تھا۔ وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہاں کہاں ہے؟ اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے۔ اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے، آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبدالرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اسے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھولا تھا، وہ حیا کے چہرے برابر آتا تھا۔ اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جہان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا رہا تھا۔ آواز نیچے رکھو، یہ تمہارا دلاڑ نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب میں استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکی تھی۔ ہاں تمہاری جگہ، مت بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوقدا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو۔ جی ہاں۔ وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ اس ایک لال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بن یاسر سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں، جہان اسی رکھائی سے بولا تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کے بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے، تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب بھینچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں عدلار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسے فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا۔ بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو۔ اسے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔
پاشا چند لمحے بہت ضبطگیوں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جس میں سارے زمانے کی بے چینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکن سی روشن دان کے پار تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اسے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی سبانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جی ہاں، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں میڈم، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اسے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اسے بمشکل اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جہان کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے مزید ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیا، تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جہاں سے کندھے کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکار رہا تھا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا، میں آج کل اسے چھپتا پھر رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے؟ یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب کو بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ سبانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا، اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔
پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا. اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا. اس کا گھر دنیا میں اس کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی. حالے اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی. نہ بیوقدہ نہ لندن. اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا. پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی. فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ حالے نے اس کی بہت مدد کی. شیبانجی کو وہ ایسے چھوڑے کہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا. ادھوری یادیں، پورے دکھ. اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا. وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی. اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا. ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی. جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی. مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا بس. یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا. جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمر ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سا سکون ملا. بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی. بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل. وہ چونکے اور پھر جلدی سے پرس کھولا. مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی. وہ سارے دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول گیا جانے اس میں کیا تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا. ختم شد پہلا حصہ. اگلا حصہ انشاءاللہ کروں گا، اس کے ساتھ ہی اس کو بھی کروں گا. یہ حصہ ختم ہوا لیکن یہ آخری ایپیسوڈ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے جاننے والے کو چلیں آزما لیں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آزما لیں، ٹیسٹ کر لیں، لیکن ایک حد تک. ایک حد سے زیادہ جب آپ کسی کو آزمائیں گے، اس سے سچ نہیں بولیں گے تو وہ آپ کے اوپر شک کرے گا، بے اعتباری آ جائے گی. اور بے اعتباری ایک دفعہ کسی رشتے میں آ جائے تو اس کو کاٹ کھاتی ہے. بے اعتباری آپ کی کسی بھی رشتے میں نہیں ہونی چاہیے. جہاں بھی بے اعتباری آنے لگے فوراً اس کو دور کیجیے. اگر آپ کی طرف سے غلطی ہے، غلطی کو سنواریے، سب کچھ کیجیے، معافی مانگیے، سب کیجیے. بے اعتباری کو نہ آنے دیجیے، کیونکہ بے اعتباری جو ہے وہ رشتے کو کھا جاتی ہے. لوگ ایک دفعہ چلے جائیں تو واپس نہیں آتے. ہم اسی ناول میں دیکھ لیتے ہیں ڈی جے دوبارہ واپس نہیں آئی. ہماری ظاہری زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں. اپنے خاص لوگوں کا خیال رکھیے. ان کو بہت زیادہ ٹیسٹ مت کیجیے، ان کو بہت زیادہ رنجیدہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.